لیکن ان کا جو موقف ہے ان کے اپنے استدلال کے لحاظ سے یہ بیعت کرنا بالفعل بظاہر وہ ہو گئی بیعت جی، اور ہم اہل سنت کے ہاں جی وہ بیعت ہوئی اور ہمارے اہل سنت کے ہاں وہ کہتے ہیں ہمارے میری صاحب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بظاہر بیعت ہوئی ہے، اب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بظاہر بیعت ہوئی ہے حضرت علی نے، بیعت وہ انکاری تو نہیں ہے، میری جو وہ انکاری تو نہیں ہے. میرا میسج سنایا لوگوں کو کہ میں نے کہا کہ تقیے کے ساتھ بیعت کی ہے. میرا میسج سنایا لوگوں کو کہ میں نے کہا کہ تقیے کے ساتھ بیعت کی ہے. یہ دیکھ لیجیے، یہ روضہ کافی ہے، ٹھیک ہے، شیخ محمد بن یعقوب الکلینی. اس میں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، قال کان الناس اہل ردۃ بعد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا ثلاث، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد تمام لوگ مرتد ہو گئے سوائے تین کے، تمام لوگ مرتد ہو گئے سوائے تین کے. فقلت، تو راوی کہتا ہے، ومن الثلاثہ، کہ میں نے پوچھا کہ وہ تین کون سے تھے جو مرتد نہیں ہوئے؟ فقال المقداد بن اسود وابو ذر وسلمان، یعنی یہ حضرات جو ہے یہ مرتد نہیں ہوئے شیعہ مذہب کے مطابق. ثم عرف اناس بعد یسیر، پھر اس کے بعد کچھ اور لوگ ان کے ساتھ مل گئے. وقال هؤلاء الذين دارت عليهم الرأي، یہ وہ لوگ ہیں جن پر چکی کا مدار ہے، یعنی ان پر ایمان کا مدار ہے. وابوا، اور انہوں نے انکار کیا، ان یبایعوا، کس بات سے انکار کیا؟ بیعت کرنے سے انکار کیا. کس کی بیعت؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت. حتی جاؤ بامیر المؤمنین، یہاں تک کہ لایا گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکرہن، زبردستی. فبایعا، پس انہوں نے بیعت کی. وذالک قول اللہ تعالی، اور اسی پر پھر یہ اللہ رب العزت کا ارشاد پڑھا گیا. اب دیکھیں اس حوالے سے کیا معلوم ہوا، یہ جو شیعہ حضرات کی معتبر کتاب ہے اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس سے یہ بات معلوم ہوئی، دو باتیں معلوم ہوئی. ایک کہ شیعہ مذہب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد تمام صحابہ معاذ اللہ مرتد ہو گئے سوائے تین کے، ٹھیک ہے، سوائے تین کے تمام صحابہ مرتد ہو گئے. وہ مرتد کیوں ہوئے؟ وہ مرتد اس وجہ سے ہوئے کہ انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی. اس وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ وہ مرتد ہو گئے. اور ان کے علاوہ باقی تین لوگ ایسے تھے بقول شیعہ مذہب کے جو مرتد نہیں ہوئے، یعنی انہوں نے بیعت نہیں کی، جیسا کہ اس روایت کے اندر الفاظ موجود ہیں. لیکن جب بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا گیا زبردستی اور انہوں نے بیعت کی، تو بقول شیعہ مذہب کے کہ معاذ اللہ وہ بھی مرتد ہو گئے نا، کیونکہ جب بیعت کرنے کی وجہ سے دیگر تمام صحابہ کرام مرتد ہو گئے تو بیعت کرنے کی وجہ سے یہ تین افراد بھی مرتد ہو گئے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنہوں نے بیعت کی بقول اس معتبر روایت کے، بقول شیعہ مذہب کے اور بقول اس روایت کے، معاذ اللہ پھر وہ بھی مرتد ہو گئے. کیونکہ یہ تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ صحابہ مرتد کس وجہ سے ہوئے؟ صحابہ مرتد معاذ اللہ اس وجہ سے ہوئے کہ انہوں نے بیعت کی. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کی. آپ پانی پی لیں. شیخ صاحب مجھے بات پلیز 10 وقت گزارش آپ سے. شیخ صاحب پہلی بات ہے، ہم کیوں آپ نے میرا میسج سنایا لوگوں کو کہ میں نے کہا کہ تقیے کے ساتھ بیعت کی ہے، ٹھیک ہے نا. جب ہم نے کہہ دیا کہ بھائی تقیے آپ کی جب اپنی کتاب میں موجود ہے کہ تقیے کے لیے بیوی نے نبی نے اپنی بیوی بھیجا بادشاہ کے لیے. لکھے میں جواب دے رہا ہوں، میرا ٹائم تو پورا ہونے دو. شیخ صاحب پہلے اس بات کہ آپ نے کہا تھا پہلا دوسرا جواب دوں گا، میری مرضی چلے گی، آپ کی مرضی نہیں چلے گی، میں آپ کی مرضی کے مطابق جواب دوں. میں جواب دے رہا ہوں، سارے لکھے ہیں میں نے. کہ واللہ کی قسم ایک کا بھی جواب نہیں دو گے تم ابھی مجھے بات نہیں کر رہے. جی سر بولیں. میں قبلہ مجھے بات ایک منٹ دونوں معزز محترم. جی ہاں بہت شکریہ. میں نے مجھے بات کرنے دینا عوان صاحب سے. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے انہوں نے اپنی تن میں اس وقت کہا کہ جی ان کی کوئی کراہت نہیں تھی، یعنی ان کی کراہت کا انکار کر رہے ہیں، جبکہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے ہاتھ سے بیعت کی، دل سے بیعت نہیں کی. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بیعت کو تسلیم کر رہے ہیں. پھر میں نے کہا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتال کیا ہے، ان کو مجبور کر رہے ہیں بیعت پر. اگر مجبوراً بیعت نہیں ہوتی تھی تو حضرت علی نے مجبور کیوں کیا؟ ٹھیک ہے نا. پھر اس کے علاوہ جی اس کے علاوہ میں اور روایات آپ کو دکھا رہا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. حضرت عمار کی بات میں یہ نہیں کہتا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کے پاس جوابات نہیں ہے، لیکن میری گزارش ناقص رائے میں یہ عرض ہے کہ دیکھیں بالفعل جو ہوتا ہے نا، ایک چیز ہوتی ہے کہ وہ بظاہر جو ہے نا حاکم جو ہوتے ہیں وہ چیز عمل درآمد کروانا چاہتے ہیں. وہ بظاہر تو جو ہے نا وہ ہم بظاہر جو آپ حضرت علی شیر خدا کی جو حیدر قرار کی جو بیعت ہے وہ تو 6 ماہ کے بعد انہوں نے کی، وہ حوالہ پیش کیا بخاری سے، وہ ملتی ہے انہوں نے بیعت کی. لیکن ان کا جو موقف ہے ان کے اپنے استدلال کے لحاظ سے یہ بیعت کرنا بالفعل بظاہر وہ ہو گئی بیعت جی. اور ہم اہل سنت کے ہاں جی وہ بیعت ہوئی. اور ہمارے اہل سنت کے ہاں وہ کہتے ہیں میری صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بظاہر بیعت ہوئی ہے. اب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بظاہر بیعت ہوئی ہے حضرت علی نے. بیعت وہ انکاری تو نہیں ہے، میری جو وہ انکاری تو نہیں ہے. میرا میسج سنایا لوگوں کو کہ میں نے کہا کہ تقیے کے ساتھ بیعت کی ہے. میرا میسج سنایا لوگوں کو کہ میں نے کہا کہ تقیے کے ساتھ بیعت کی ہے. بیعت وہ انکاری تو نہیں ہے، میری جو وہ انکاری تو نہیں ہے. بالکل صحیح بات ہے، بظاہر انہوں نے کفر کیا ہے. اب سن مذہب کے مطابق بظاہر انہوں نے کفر کیا. معاذ اللہ بظاہر بیعت کی گئی اور بیعت کا ہونا بخاری سے 6 ماہ کے بعد بھی ہوا. تو اب ہاں آ جاتا ہے مسئلہ کہ وہ بیعت بالرضا تھی یا بالکراہت تھی. یہ امالی ہے، کتاب الامالی، شیخ الطائفہ ان کے جو ہیں، ٹھیک ہے، ان کی معتبر کتاب ہے. انکار کریں گے پھر انشاءاللہ ہم بتائیں گے ان کو.
اچھا جی، اس کے اندر یہ روایت ہے، دیکھ لیجئے، انشدکم باللہ، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو قسم دی، کس بات کی؟ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کہتے ہیں کہ تعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبض وانا اول الناس برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وبالناس، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو قسم دے کر فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات کر گئے اور میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس زیادہ حقدار تھا اور لوگوں کے پاس بھی زیادہ حق رکھتا تھا۔ قالو، لوگوں نے کہا کہ اللہم نام، جی ہاں بے شک، قال فبایعتم ابا بکر، تم نے ابو بکر کی بیعت کی، وعدلتم عنی، اور مجھ سے عدول کیا، فبایعت ابا بکر، تو میں نے بھی ابو بکر کی بیعت کی، کما بایعتموہ، جس طریقے سے تم نے بیعت کی، جس طریقے سے لوگوں نے بیعت کی، جس طریقے سے لوگوں نے بیعت کی۔ حضرت علی تو فرماتے ہیں کہ میں نے بھی اسی طریقے سے بیعت کی، ٹھیک ہے نا، حضرت علی کیا فرماتے ہیں؟ میں نے بھی اسی طریقے سے، یعنی بغیر اقرا کے، ٹھیک ہے۔ اور آگے حضرت علی خود فرماتے ہیں وکرہت، اور میں نے اس بات کو ناپسند سمجھا، ان اشق اصل مسلمین وان افرق بین جماعتہم، کہ مسلمانوں کے اتفاق میں کہیں دراڑ پڑے، کہیں اختلاف ہو، ان کی لاٹھی ٹوٹے، اس کو میں نے ناپسند سمجھا۔ اسی طریقے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی، پھر اس کے بعد حضرت علی نے فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت علی کو خلیفہ، عمر کو خلیفہ بنایا، فبایعت عمر کما بایعتموہ، تو میں نے حضرت عمر کی بھی بیعت کی جس طریقے سے تم لوگوں نے بیعت کی، فبایعتم عثمان، بس تم لوگوں نے حضرت عمر کی شہادت کے بعد حضرت عثمان کو چنا اور عثمان کی بیعت کی میں نے جس طریقے سے تم لوگوں نے اس کی بیعت کی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تینوں خلفاء کی کیا کی ہے؟ بیعت کی ہے، تینوں خلفاء کی۔ اور شیعہ مذہب کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منصوص خلیفہ تھے، منصوص امام تھے، انہوں نے نص کی مخالفت کی، اور غیر منصوص خلیفہ کی کیا کی؟ انہوں نے بیعت کی ہے، غیر منصوص خلیفہ کی بیعت کی ہے۔ اور جو غیر منصوص خلیفہ کی بیعت کرے اس کو اپنا امام مانے، اس کے متعلق ذرا اعلیٰ یاری کی ہے کلپ سن لیجئے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہو، امام جعفر صادق سیدھے رہ گئے اور میری طرف انہوں نے غضب کی نظر سے دیکھا اور فرمایا لا دین لمن کان اللہ بولایۃ امام جائر لیس من اللہ، فرمایا کہ وہ شخص جو ایک ایسا شخص کو اپنا امام مانتا ہے جس کا امام اللہ کی، اس کی امامت اللہ کی جانب سے نہیں، اس کا دین ہی نہیں ہے، اس کا دین ہی نہیں ہے، چاہے اس کا کتنا تقویٰ وغیرہ ظاہر میں صرف قول ہو، اس کا دین ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے یہ سنا، یہ دوسرا فتویٰ، اعلیٰ یاری اس کا جواب دے، بلکہ تیسرا فتویٰ کہ اعلیٰ یاری کے بقول جو غیر منصوص امام کو اپنا خلیفہ مانتا ہے، اس کی بیعت کرتا ہے، اس کا دین ہی نہیں ہے، اگرچہ اس کا کتنا ہی بڑا تقویٰ کیوں نہ ہو، اس کا دین ہی نہیں ہے۔ تو شیعہ مذہب کے مطابق، اعلیٰ یاری کی گفتگو کے مطابق، شیعہ حوالوں کے مطابق، ان کا فتویٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی، حضرت عمر کی بیعت کی، حضرت عثمان کی بیعت کی، تو ان کے مطابق معاذ اللہ وہ مرتد بھی ہو گئے، وہ معاذ اللہ نص کی مخالفت کر کے کافر بھی ہو گئے، اور وہ معاذ اللہ بے دین بھی تھے ان کے مطابق۔ میں نے اپنی کوئی بات پیش نہیں کی، میں تو ان کی کلپ، ان کی کتابیں دکھا رہا ہوں۔ اب علی کی جو حدیث ہے وہ شیعہ ترک سے ہے ہی نہیں، اس کے وہ اہل بیت کے طریق سے نہیں، وہ مخالفین کے طریق سے ہے، اور اس میں بھی یہ نہیں کہ انہوں نے اپنی رضا سے بیعت کیا، انہوں نے اس میں واضح الفاظ یہ ہیں کہ مجھے یہ ڈر تھا کہ امت پہ مصیبت نازل ہو جائے، امت میں اختلاف آ جائے۔ اہل بیت علیہ السلام کی تحریک سے جو حدیث ہے انہوں نے خود کافی سے دکھایا کہ اس میں اکراہ کا لفظ بہت واضح طریقے سے تھا۔ یہ کوئی ایسی حدیث پیش کرے کہ اہل بیت علیہ السلام نے اب مرضی سے رضا سے ابوبکر کو مان لیا۔ تو امالی کے اندر آوان صاحب بالکل واضح حضرت علی نے فرمایا کہ جی میں نے اسی طریقے سے بیعت کی جس طرح لوگوں نے بیعت کی، ٹھیک ہے۔ ہاں، اور یہ بھی کہا کہ میں اس بات کو ناپسند سمجھتا ہوں کہ امت کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان تفریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابوبکر صدیق کی بیعت کی بغیر اقرا کے، حضرت عمر کی بیعت کی بغیر اقرا کے، حضرت عثمان کی بیعت کی بغیر اقرا کے، اس کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اچھا، انہوں نے عوان صاحب امالی کی بات کی، انہوں نے، ٹھیک ہے نا، امالی کی انہوں نے بات کی، کہتے ہیں کہ جی وہ ہمارے مصادر سے نہیں ہے اور اس کی سند پڑھی جائے، اور اس طرح کی انہوں نے بات کی۔ ان کے شیخ الطائفہ، ٹھیک ہے، انہوں نے اس روایت کا انکار کیا ہو اور کہا ہو کہ جی وہ روایت صحیح نہیں، اور اس کے اندر جو میں باتیں نقل کر رہا ہوں یہ غلط ہیں، اور انہوں نے کہا ہو کہ جی میں کس سنی مصادر سے نقل کر رہا ہوں، ان کا دعویٰ ہے نا، ان کا دعویٰ ہے سنی مصادر سے وہ نقل کر رہے ہیں۔ یہ تین باتیں ہمیں بتا دیں اس کے حوالے سے، ٹھیک ہے، یہ نوٹ کر لیں اعلیٰ یاری۔ آپ کے شیخ الطائفہ نے اس کا انکار کیا ہو، میری ٹرن میں مت بولیں یار، آپ میری ٹرن میں بھائی آپ جب آپ کو ابتدائی باتیں نہیں معلوم نا، آپ صبر کریں نا، آپ صبر کریں میرے بھائی، آپ صبر کریں، یہ میری ذمہ داری نہیں ہے کہ میں تصریح ثابت کروں۔ یار صبر کرو یار، غصہ کیوں کر رہے ہو؟ آپ کو اصول علم اگر پتہ نہیں ہے اور مجھ سے ناجائز مطالبے کرتے ہیں کہ میں اپنے وقت میں اس کا جواب دوں تو سن لو بھائی۔ اصول تو مجھے پتہ ہے نا، مناظرے سے کون بھاگ رہا ہے؟ پانی پیو، آپ پانی پیو۔ شیخ صاحب آپ کو اصول میں سمجھا رہا ہوں، یہ میری ذمہ داری نہیں ہے کہ میں تضعیف ثابت کروں۔ آپ جو دعویٰ کرو گے وہ ثابت کرو گے، آپ جو دعویٰ کرو گے وہ ثابت کرو گے، جو بات کہو گے وہ پوچھوں آپ سے، جو بات آپ کہو گے میں پوچھوں آپ سے۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ جو دلیل لاتے ہیں وہ صحیح دلیل ہو، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ میری ذمہ داری نہیں کہ میں اس کو صاف ثابت کروں۔ اب آپ سنیں، اگر آپ نے ایک دفعہ صحت ثابت کی، شیخ صاحب آپ نے ایک دفعہ اگر صحت ثابت کی، اس کے بعد میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اس کی تضعیف کر دوں۔ آپ نے جب صحت ہی ثابت نہیں کیا بھائی،
کہ کس اہل، میں نے آپ سے پوچھا کہ کس اہل بیت کی حدیث ہے یہ؟ اچھا ضعیف کس ہے، امام نے اس حدیث کو اچھا روایت ضعیف کی؟ ہے روایت، ضعیف ہے یہ روایت، روایت شیعہ ترک سے نہیں ہے، شیعہ ترک سے نہیں ہے. تو ضعیف ہے، آپ صحت ضعیف ہے ثابت روایت، کرنا آپ کا کام ہے، ضعیف ہے روایت. صحت ثابت کرنا آپ کا کام ہے، ضعیف ہے اور اس میں روایت. تصریح آپ دکھائیں کہ وہاں پہ رضا کہاں پر ہے. آوان صاحب اب میرا کیا ٹائم کریں؟ شروع کریں، ٹھیک ہے. اچھا اب ٹائم شروع کر. اچھا بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں آوان صاحب یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ جی یہ ہمارے طرف سے نہیں ہے، تو میں نے ان کو سیدھا کہا ہے کہ بھائی آپ کسی سنی کتاب سے یہ روایت نکال کر دکھائیں. آپ نے بھی تو دعویٰ کیا ہے نا بھائی کہ یہ سنیوں کی روایت ہے، آپ نکال کر دکھائیں پہلے اس کو، کسی سنی کتاب سے اسی سند کے حوالے سے یہ روایت نکال کر دکھائیں. اور پھر دیکھیں آوان صاحب شیخ الطائفہ کہہ رہے ہیں یہ ایک بندے کو، تو اس کو بھی چاہیے نا کہ اس پہ روایت پہ تبصرہ کرے، اس کا انکار کرے. یہ انکار کیوں کر رہے ہیں؟ یہ انکار کیوں کر رہے ہیں؟ اس میں شیخ صاحب ایک اور بھی نقطہ تاکہ اس میں رضا دکھائے نا، اس میں میری گفتگو کے درمیان بات نہ کریں لایاری صاحب، میری گفتگو کے درمیان بات نہ کریں نا یار، کیونکہ انہوں نے آپ پوائنٹس اپنی بتایا تھا، یہ پوائنٹ انہوں نے نہیں بات بتایا. کیا کریں، ٹھیک ٹھیک ہے ہے کوئی بات نہیں. تو ان کو بھی کہنا چاہیے تھا نا شیخ الطائفہ کو کہ جی یہ روایت ہمارے یہاں صحیح نہیں ہے، ہمارے مصادر سے نہیں ہے. اللہ یاری کہہ رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ اللہ یاری کو پتا ہے کہ ہاں بھائی اس کے اندر بیعت کی بات ہے، انہوں نے بیعت کی ہے، ٹھیک ہے. تو انہوں نے ایسی بات نہیں کی. اور پھر میں نے ان کو کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے تو اس کو ضعیف ثابت کرو نا، کسی راوی پہ ہاتھ تو رکھو، ذرا کسی راوی پہ ہاتھ رکھو کہ یہ راوی ایسا ہے، یہ راوی ایسا ہے، لیکن یہ بھی نہیں کرتے یہ. تو بہرحال امالی سے میں نے یہ بات پیش کی تھی.